محدثین نے غزوہ ہند سے متعلق جتنی بھی روایات اور احادیث تھی ان کو اپنی اپنی کتابوں میں قرب قیامت کی جو علامات ہیں ان کے ساتھ ذکر کیا، نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ذکر کیا، ظہور امام مہدی علیہ السلام ان کے ساتھ ذکر کیا، اور قرب قیامت کے جو فتنے ہوں گے ان فتنوں کے ساتھ ذکر کیا۔ تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ احادیث میں جس غزوہ ہند کا بیان ہوا اس سے مراد نہ ہی محمد بن قاسم کی فتوات ہیں نہ ہی سلطان محمود غزنوی کی فتوات ہیں، سوائے امام نسائی کے باقی ہر ایک نے غزوہ ہند سے متعلق احادیث کو قرب قیامت کے فتنوں کے ساتھ، علامات قیامت کے ساتھ، ظہور امام مہدی کے ساتھ اور نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ذکر کیا۔ محدثین کا غزوہ ہند اور ہند سے متعلق جہاد کی احادیث کو ادوار فتن کے ساتھ ذکر کرنا، ظہور امام مہدی کے ساتھ ذکر کرنا، نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ذکر کرنا، یہ بتاتا ہے کہ وہ غزوہ ہند قیامت سے کچھ پہلے ہوگا، اور غزوہ ہند میں جو لشکر بھیجا جائے گا وہ لشکر بھیجنے والے بھی امام مہدی ہوں گے۔ غزوہ ہند اور ہند کو فتح کرنے کے لیے جو لشکر آئے گا اس لشکر کو روانہ کرنے والے حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اور پھر رسول اللہ نے جو پیشن گوئیاں فرمائی ان میں یہ بھی ہے کہ پھر بلاد روم فتح ہوں گے، پھر یمن کی سرزمین فتح ہوگی، پھر عراق فتح ہوگا، پھر ملک شام فتح ہوگا، یہاں تک کہ سندھ، لفظ پاکستان حدیث میں نہیں آیا، حدیث میں لفظ سندھ آیا، سندھ فتح ہوگا، ہند فتح ہوگا، ادھر بلاد روم، یورپ اور قسطنطنیہ یہ سارے علاقے فتح ہوں گے۔ لیکن کون فتح کرے گا؟ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر فتح کریں گے۔ اور سامعین محترم، آئیے ان احادیث اور ان روایات کی طرف۔ سب سے پہلے میں مسند احمد بن حنبل، یہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، 40,000 حدیث ہے، اس میں 40,000 حدیث کا مجموعہ، امام احمد بن حنبل کی حدیث کی کتاب اس میں موجود، اس سے حدیث پاک پڑھنے لگا، اس میں جو حدیث پاک موجود ہے۔ کون امام احمد بن حنبل؟ وہ امام احمد بن حنبل حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ ان کے مقلد تھے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد میں روایت کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ لیا غزوہ ہند کا، جہاد ہند کا ہم سے رسول اللہ نے وعدہ لیا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر میں نے اس غزوہ کو پا لیا میں اپنی جان اور اپنا مال اس غزوہ میں، ہندوستان کی اس غزوہ میں قربان کر دوں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو ابو ہریرہ کہتے ہیں من خیر الشہداء، میں شہداء میں سے بہترین شہید ہوں گا۔ اگر مجھے شہادت کا درجہ نہ ملا، غازی بن کے واپس آ گیا، تو وہ کہتے ہیں وَإِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا، آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ نے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اور دوسری روایت سامعین محترم جسے امام نسائی نے اپنی حدیث کی کتاب نسائی شریف میں کوٹ کیا، اور نسائی شریف وہ کتاب ہے جو امہات الکتب میں سے ایک کتاب ہے، سیاستہ میں سے، اور امام نسائی نے پورا باب باندھا، پورا باب قائم کیا، باب غزوۃ الہند۔ اس کے تحت آپ بہت سی احادیث لائے، 3173 3174
اور 3175 یہ 3 حدیثیں مسلسل اتصالاً بلائے امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقول فی حاضی امتی برسن الی السند والہند کہ میری امت میں سے لشکر روانہ ہوں گے سندھ کی طرف اور ہند کی طرف. لفظ سندھ رسول اللہ کی زبان سے نکلا. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر مجھے موقع ملا ان مہمات میں شرکت کرنے کا میں شریک ہوں گا ضرور, اور اگر مجھے شہادت ملی تو میں بہترین شہید ہوں گا. اگر شہادت کا رتبہ نہ ملا, غازی بن کے واپس آ گیا, تو میں فانا ابو ہریرہ المحرر جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاؤں گا. سامعین محترم, سندھ مطلب سرزمین پاکستان, پھر ہند فتح ہوگا, پھر چائنا فتح ہوگا. اب دوسری روایت جو امام نسائی لائے, امام نسائی نے اپنی سنن میں روایت کیا, امام بہقی نے سنن کبریٰ میں روایت کیا, امام احمد بن حنبل بھی لائے. اور میں کہہ چکا ہوں کہ امام نسائی نے پورا باب باندھا, باب و غزوۃ الہند. وہ الفاظ سناتا ہوں میں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اللہ نے ہم سے وعدہ لیا. کس چیز کا وعدہ لیا؟ غزوۃ الہندی, غزوہ ہند کا وعدہ لیا, جہاد ہند کا وعدہ لیا, غزوہ ہند کا وعدہ لیا. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي, اگر میں نے غزوہ ہند کو پا لیا, جہاد ہند کو پا لیا, وہ جو لشکر ہندوستان کو فتح کرے گا اس لشکر میں مجھے شرکت کا موقع مل گیا, فرمایا فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي, میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا اور اپنا مال بھی قربان کر دوں گا. اور وہ کہتے ہیں اگر فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ, اگر مجھے قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا غزوہ ہند میں, ہندوستان کے جہاد میں, ہندوستان کی فتح میں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں افضل شہداء میں سے ہوں گا. من افضل الشہداء, میں افضل ترین شہداء میں سے ہوں گا. اور سید المحدثین ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ أُرْجِعَ فَأَنَا ابو ہریرہ المحرر, اگر غازی بن کے واپس آ گیا تو میں ایسا ابو ہریرہ ہوں گا جو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہوں, جو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا گیا. یہ جہاد ہند اور غزوہ ہند پہ ابھارنا تھا. حضور علیہ السلام نے وعدہ لیا, اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں شرکت کا موقع مل گیا تو ہم جانیں بھی قربان کریں گے, مال بھی قربان کریں گے. سامعین محترم, اگلی حدیث پاک جو ہے یہ حدیث پاک بھی مسند احمد بن حنبل میں بھی موجود. اس حدیث پاک کو امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں بھی روایت کیا, امام جلال الدین سیوطی نے معجم اوسط میں بھی روایت کیا, سنن نسائی میں اور مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اصابتان من امتی اخرجہم اللہ من النار, میری امت کے 2 لشکر ایسے ہیں جنہیں دوزخ کی آگ نہیں چھو سکے گی, جن پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے, جنہیں دوزخ کی آگ سے چھٹکارا مل چکا ہے. فرمایا اصابتان من امتی اخرجہم اللہ من النار, میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں, میری امت میں سے 2 لشکر ایسے لشکر ہیں جنہیں
دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، جو دوزخ کی آگ سے آزاد ہو چکے ہیں، چھٹکارا پا چکے ہیں۔ فرمایا اصابۃ تغزو الہند، ایک وہ لشکر ہے جو ہندوستان کی طرف روانہ ہوگا، ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے۔ وَتَكُونُ مع عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، اور دوسرا وہ لشکر جو حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا یہ جو لشکر ہے، ان لشکروں میں جو جو بندہ شریک ہوگا، ہر ایک بندہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا، ہر ایک بندے پر دوزخ کی آگ آرام ہے۔ ایک وہ لشکر اصابۃ تغزو الہند، وہ لشکر جسے امام مہدی رضی اللہ عنہ ہندوستان کی طرف روانہ کریں گے۔ دوسرا لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا۔ سامعین محترم، میں ایک بار پھر سے آپ کو بتاؤں، یہ جو غزوہ ہند ہے اور یہ جو ہندوستان فتح ہوگا، یہ وہ حدیث پاک میں جس فتح کا بیان ہوا، وہ نہ ہی محمد بن قاسم والی فتح ہے، نہ ہی سلطان محمود غزنوی والی فتح ہے۔ یہ تاریخ کی مشہور و معروف کتاب ہے میرے سامنے، تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، یہ اس کی 14ویں جلد ہے۔ اس میں بھی امام ابن کثیر نے غزوہ ہند والی اور غزوہ سندھ والی روایت کو آخری جلد میں کتاب الفتن اور علامات قیامت کے ساتھ ذکر کیا۔ امام نسائی کو چھوڑ کے باقی ہر ایک نے غزوہ ہند سے متعلق احادیث مبارکہ کو علامات قیامت کے ساتھ، قیامت کی نشانیوں کے ساتھ، ظہور امام مہدی کے ساتھ، نزول حضرت عیسیٰ کے ساتھ ذکر کیا۔ محدثین کرام کا غزوہ ہند والی روایات کو قرب قیامت کے ساتھ ذکر کرنا، علامات قیامت کے ساتھ ذکر کرنا، ادوار فتن کے ساتھ ذکر کرنا اور قیامت کے فتنوں کے ساتھ ذکر کرنا، یہ بتاتا ہے کہ یہ غزوہ آخری زمانے میں ہوگا، چونکہ لشکر کو بھیجنے والے امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ابھی تک ظہور ہی نہیں ہوا، اگرچہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، لیکن بہت بڑی بڑی نشانیاں ابھی باقی ہیں۔ سامعین محترم، فرمایا یہ دو لشکر ہیں، ایک لشکر وہ جو حضرت امام مہدی سرزمین ہند کی طرف بھیجیں گے، وہ لشکر، اور دوسرا لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا، یہ دونوں، ان دونوں کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی۔ سو جب حضرت امام مہدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میرا بیٹا مہدی ملک عرب کو فتح کر چکا ہوگا، وہ ملک عرب میں اپنی حکومت قائم کر چکا ہوگا، وہ تو اس وقت جب وہ لشکر روانہ کریں گے، ان کا لشکر ہندوستان پہنچے گا، یہاں کی زمین کو پامال کر دیا جائے گا، یہاں کے خزانوں پر قبضہ کر لیا جائے گا، اور بادشاہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے، حکمران ہوں گے، انہیں حدیث پاک کے مطابق زنجیروں میں جکڑا جائے گا، اور جکڑنے کے بعد، گرفتار کرنے کے بعد امام مہدی کا وہ لشکر انہیں بیت المقدس میں امام مہدی کے تخت کے سامنے پیش کرے گا، امام مہدی کی تخت کے سامنے پیش کرے گا۔ حضور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کے فتنہ کی سرکوبی کے لیے مصروف ہوں گے، اس وقت یہ سارا ہند بھی فتح ہو جائے گا، جس کی پیشن گوئیاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کی، اور احادیث کی مضبوط ترین کتابوں میں مسند احمد بن حنبل میں، نسائی شریف، البدایہ والنہایہ اور امام بخاری کی تاریخ الکبیر میں یہ روایت بیان ہے۔ ایک اور بات،